جب خان عبدالقیوم خان کو ریلی نکالنے پر گرفتار کر لیا گیا تو خان صاحب نے صدر ایوب کو خط لکھا، آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، پولیس آپ کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ ایوب خان کو یہ خط جیسے ہی ایئرپورٹ پر ملا تو صدر ایوب نے جہاز پر سوار ہونے سے قبل خان عبدالقیوم خان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ ناظرین، جنرل ایوب خان اکتوبر 1958 سے مارچ 1969 تک ملک کے سیاح و سفید کے مالک رہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان پاکستان کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انہوں نے 27 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگایا۔ اسکندر مرزا پاکستان کے صدر تھے۔ ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ میجر جنرل یحییٰ خان اور میجر جنرل عبدالحمید نے استعفیٰ تیار کیا اور یہ استعفیٰ لے کر ایوان صدر پہنچ گئے۔ اسکندر مرزا اپنے آفس میں موجود تھے۔ یہ دو جنرلز سیدھا ان کے آفس پہنچ گئے اور ان کے ٹیبل پر یہ ٹائپ کیا گیا استعفیٰ رکھ دیا۔ اسکندر مرزا نے یہ پیپر اٹھایا، پڑھا اور ایک نظر ان دو جنرلز کو دیکھا اور استعفے پر دستخط کر دیے، اور یوں ملک میں مارشل لاؤں کا دہانہ کھل گیا۔ ناظرین، ایوب خان نے جب اسکندر مرزا کو معزول کر کے لندن جلا وطن کیا تو بیگم اصفہانی نے اسکندر مرزا اور ناہید مرزا کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانے کی اجازت مانگی۔ ایوب خان نے نہ صرف انہیں اجازت دے دی بلکہ انہیں یہ پیشکش کی، آپ اگر ان کے ساتھ لندن تک جانا چاہیں تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ایوب خان نے اسکندر مرزا کے لیے دو پینشن شروع کرا دیں، ایک ملازمت کی پینشن اور دوسری صدارت کی پینشن۔ ایوب خان نے اسکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں مرزا کو فون کر کے کہا، آپ کے والد میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ جلا وطن ہوئے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے خاندان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایوب خان نے اسکندر مرزا کی کابینہ کے کسی وزیر کو برطرف نہیں کیا، کابینہ وہی تھی، بس صدر بدل گیا۔ سابق صدر کے ملٹری سیکریٹری، ADC اور پرنسپل سیکریٹری بھی برقرار رہے۔ ایوان صدر کا باورچی تک نوکری پر قائم رہا۔ ناظرین، اسکندر مرزا کا قد ذرا چھوٹا تھا اور ایوب خان لمبے تھے۔ ایوب خان اسکندر مرزا کے بیڈ پر نہیں آتے تھے، لیکن نئے صدر نے پرانے صدر کا بیڈ تبدیل کرنے کی بجائے بیڈ کا فٹ بورڈ ہٹایا، دو کشن سٹول لگائے اور وہ اس چھوٹے بیڈ پر سوتے رہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی حقیقی واقعات کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ایوب خان کے 7 بچے تھے، لیکن وہ لوگوں کو ہمیشہ کہتے تھے آپ اپنا خاندان چھوٹا رکھیں۔ لوگ مسکراتے تھے تو وہ ہنس کر کہتے تھے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے جو کیا آپ اس کی تقلید نہ کرو۔ ناظرین، گوہر ایوب صدر ایوب کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں چین کے بانی ماؤ زے تنگ اور وزیر اعظم چو این لائی سے اپنی ملاقاتوں کا احوال لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر ایوب جب چین گئے تو یورپی میڈیا اس وقت چین کی قیادت پر سخت نکتہ چینی کر رہا تھا۔ گوہر ایوب نے ماؤ زے تنگ کی توجہ اس نکتہ چینی پر مبذول کرائی تو ماؤ زے تنگ نے مسکرا کر چو این لائی کی طرف دیکھا اور جواب دیا، چو این لائی غیر ملکی میڈیا کی نکتہ چینی پر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے اقدامات سے بیرونی طاقتوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ماؤ زے تنگ کا کہنا تھا غیر ملکی میڈیا ہماری تعریف شروع کر دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور میں چو این لائی سے پوچھتا ہوں ہم نے کون سی ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے دنیا چین سے خوش ہو رہی ہے۔ گوہر ایوب نے ایوب خان کے اقتدار کے خاتمے کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ستمبر 1968 کو کراچی کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس AN ترین نے مجھے بتایا ملک میں فوجی مداخلت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے DIG پولیس کی اپنے والد صدر ایوب سے ملاقات کرا دی۔ ملاقات کے بعد والد نے مجھ سے پوچھا کیا ترین کے خدشات درست ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں، اور ہمیں صورتحال کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ ایوب خان نے ہنس کر کہا تم جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کر چکے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے پاک فوج کا کمانڈر ان چیف جب اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے۔ ناظرین، ملک میں جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو چند لوگ صدر کے پاس آئے اور مشورہ دیا آپ ملک میں ریفرنڈم کرا دیں۔ ایوب خان نے جواب دیا باہر سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ریفرنڈم نہیں؟ ایوب خان کو مشورہ دیا گیا ملک میں اگر 5000 لوگ مار دیے جائیں تو حالات قابو میں آ جائیں گے۔ ناظرین، تو اس پر ایوب خان نے جواب دیا میں 50 مرغیاں نہیں مار سکتا، آپ لوگ مجھے 5000 بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ میرے اقتدار کا دورانیہ بڑھ جائے جو کہ میں کبھی نہیں چاہتا۔ گوہر ایوب نے والد کے انتقال کا واقعہ بھی تحریر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان کا اردلی 20 اپریل 1974 کو دن 1 بجے ان کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا ایوب خان 2 چھوٹے اور ایک لمبا گول تکیا سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، جنرل کے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں ہیں اور سرہانے ریڈیو بج رہا ہے۔ اردلی نے جگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا ایوب خان نیند کے دوران ہی انتقال کر گئے ہیں۔ گوہر ایوب نے انکشاف کیا ایوب خان کے انتقال کے وقت ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، بھٹو جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ ایوب خان کے انتقال کی شام پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان پر بس اتنی خبر نشر ہوئی کہ ملک کے ایک سابق صدر وفات پا گئے۔ PTV اور ریڈیو پاکستان نے ایوب خان کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔